ایک شام میں اپنے دفتر میں بیٹھا معمول کے کاموں میں مصروف تھا کہ ایک دوست کا فون آ گیا۔ اس وقت میرے چیمبر میں کوئی بھی کلائنٹ موجود نہیں تھا۔ میری سیکریٹری ہینا نے انٹر کام پر مجھے اس فون کی اطلاع دی تو میں نے اسے کال ٹرانسفر کرنے کے لیے کہہ دیا۔ اگلے ہی لمحے چوہان صاحب کی مخصوص آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ ہیلو بیگ صاحب، کیسے ہیں آپ؟ چوہان صاحب کا پورا نام رفیق چوہان تھا اور وہ کراچی کے ایک بہت ہی معروف پامسٹ تھے۔ مجھ سے ان کی پرانی یاد اللہ تھی، مگر ملاقات کا موقع بہت کم ملتا۔ چوہان صاحب کے سوال کے جواب میں نے کہا اللہ کا کرم ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ سنائیں۔ انہوں نے ٹھہرے انداز میں کہا میں بھی خیریت سے ہی ہوں۔ میں پوچھا آج کل مصروفیات کیسی چل رہی ہیں؟ میں نے کہا مصروفیت تو ہمیشہ گھوڑے کی رفتار سے چلتی ہی رہتی ہے، آپ بتائیے کیسے یاد فرما ہے؟ میرے لائق کوئی خدمت ہو تو حکم کریں۔ حکم نہیں، عرض ہے بیگ صاحب، وہ بڑے ہی دوستانہ انداز میں بولے۔ میں ایک کیس آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ میری ایک کلائنٹ ہے عالیہ بیگم، انہیں قانونی مدد کی ضرورت ہے اور میری نکاح میں اس سلسلے میں مسز عالیہ کے لیے آپ سے زیادہ ہمدرد اور مددگار کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ یقیناً قانونی معاملات میں مسز عالیہ کے لیے معاون ثابت ہوں گا۔ میں نے تصحیح کرتے ہوئے بڑی رسان سے کہا، لیکن ایک بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ انہوں نے پوچھا کون سی بات بیگ صاحب؟ یہی کہ جب مسز عالیہ آپ کی کلائنٹ ہے تو آپ نے ان کی مدد کیوں نہیں کی؟ میں نے کہا آپ انہیں میری کلائنٹ کیوں بنانا چاہتے ہیں؟ آپ کا ایک نام ہے اور آپ اپنے فن کے ماہر بھی ہیں اور قدرت نے آپ کو بے پناہ علم بھی عطا کر رکھا ہے۔ آپ کی وجدانی صلاحیت کو میں بھی مانتا ہوں۔ چوہان صاحب سے میری کچھ ایسی بے تکلفی تھی کہ عمومی گفتگو کے علاوہ کھٹی میٹھی چھیڑچھاڑ کا سلسلہ بھی چلتا رہتا۔ میرے اعتراض کے جواب میں وہ وضاحت کرتے ہوئے بولے آپ کی تمام ہی باتیں درست ہیں بیگ صاحب۔ میں نے عالیہ بیگم کے دونوں ہی ہاتھوں کی بہت گہری اسٹڈی کی ہے اور ان کی صاحبزادی کے ہاتھ بھی دیکھیں۔ ایک منٹ، چوہان صاحب کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی میں بول پڑا، جو کیس آپ میرے حوالے کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، کیا اس میں مسز عالیہ کے علاوہ ان کی بیٹی کا بھی عمل دخل ہے؟ اس کیس میں عالیہ بیگم کی سائڈ سے 3 افراد کا عمل دخل ہے، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولے، یعنی مسز عالیہ، ان کی بیٹی فوزیہ اور فوزیہ کا بھائی توصیف، جبکہ دوسری جانب ایک مجھا ہوا گاہک شخص بدر شاہ ہے۔ بدر شاہ کا نیٹ ورک بڑی ہوشیاری سے کام کر رہا ہے۔ بدر شاہ ایک میرج بیورو کے توسط سے شکار گھیرتا ہے اور پھر انہیں اپنے یارانہ طور طریقوں سے اس طرح جکڑ لیتا ہے کہ انہیں ہلنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ بدر شاہ عالیہ بیگم کے 5 لاکھ روپے ہڑپ کیے بیٹا ہے۔ آپ کے تعاون کے بغیر یہ مسئلہ حل ہو ہی نہیں سکتا۔ اوہ، میں نے متاسفانہ انداز میں کہا، 5 لاکھ روپے تو اچھی خاصی رقم ہوتی ہے۔ یہ واقعہ کموں پہ 40 سال پہلے کا ہے۔ اس زمانے میں 5 لاکھ روپے ایک تگڑی رقم میں شمار ہوتے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہر چیز کی قدر و قیمت میں نمایاں فرق آ جاتا ہے اور معاملہ چیزوں یا اشیاء تک ہی محدود نہیں رہتا، بلکہ جیتے جاگتے انسانوں کے مزاج، طور طریقے اور ارادے بھی بدل جاتے ہیں۔ متعدی انداز میں بولے، آپ نے بجا فرمایا بیگ صاحب، 5 لاکھ روپے واقعی ایک ہینڈسم اماؤنٹ ہے اور تشویشناک بات یہ ہے کہ بدر شاہ جیسے کائیں شخص کے سامنے یہ تینوں ہی ایک تنکے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ عالیہ ایک بیوہ دکھی جذباتی خاتون ہے، توصیف ایک لاؤبالی آوارہ عاقبت نااندیش اور نکھٹو نوجوان ہے، جبکہ فوزیہ ایک اچھی شکل و صورت رکھنے کے باوجود بھی نصیب کی ستم ظرفی کا شکار ہے۔ عالیہ بیگم کافی عرصے سے میرے پاس آ رہی ہے اور وہ اپنی بیٹی کی شادی کے حوالے سے کافی پریشان تھی، اور اب یہ مصیبت بدر شاہ والی نئی آفت یعنی کہ ان پر آن پڑی ہے۔ نمازی توقف کے بعد انہوں نے کہا، بیگ صاحب آپ عالیہ بیگم سے ملاقات کر لیجئے، باقی کی تفصیلات وہ آپ کو بتا دیں گی، اور ہاں فیس کی بالکل فکر نہیں کیجیے گا، وہ آپ کو فیس پوری ہی دے گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے چوہان صاحب، آپ مسز عالیہ کو میرے آفس بھیج دیجیے، میں ان کے مسئلے کو دیکھ لوں گا۔ وہ جلدی سے بولے، میں کل ہی انہیں بھیجتا ہوں۔ اختتامی کلامات کے بعد ہمارے درمیان ٹیلی فون رابطہ ختم ہو گیا۔ آئندہ روز مسز عالیہ میرے دفتر میں موجود تھیں۔ میرے اندازے کے مطابق اس عورت کی عمر 45 اور 50 کے درمیان رہی ہوگی۔ بعد ازاں میرے یہ اندازہ درست ہوا۔ مسز عالیہ اس وقت اپنی عمر عزیز کے 48ویں سیڑھی پر استضاء تھی۔ وہ ایک قد آور اور گریسفل خاتون تھی، تاہم پریشانی ان کے چہرے سے ہی ٹپک رہی تھی۔ یوں محسوس ہوتا کہ دنیا جہاں کا غم اس عورت نے اپنے جگر میں بسا رکھا ہے۔
اس کی آنکھوں سے بھی فکر مندی جھلکتی۔ مسز عالیہ کے ساتھ ساتھ لگ بھگ 20 سالہ ایک نوجوان بھی تھا۔ وہ ایک ہٹا کٹا، موٹا تازہ اور ڈھیلا ڈھالا بندہ تھا۔ اس کو دیکھ کر ذہن میں پہلا تاثر یہی ابھرتا کہ اسے دنیا میں کھانے اور آرام کرنے کے سوا کوئی کام ہی نہیں ہوگا۔ اس کی حرکات و سکنات سے بیزاری اور کسل مندی اور ہڈ حرامی جھلکتی۔ مجھے یہ سمجھنے میں کوئی دقت محسوس نہیں ہوئی کہ وہ مسز عالیہ کا بیٹا توصیف تھا۔ میں نے پیشہ ورانہ مسکراہٹ سے ان کا استقبال کیا۔ جب وہ میرے سامنے رکھی ہوئی کرسیوں پر بیٹھ چکے تو میں نے باری باری ان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، جی میں کیا خدمت کر سکتا ہوں آپ کی؟ ڈھیلے ڈھالے اس بالا نوجوان نے کوئی رد عمل ظاہر ہی نہیں کیا۔ وہ استجابیہ نظر سے بس میرے آفس کے در و دیوار کا ہی سروا کرنے میں مصروف تھا۔ مسز عالیہ نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے بتایا، مجھے چوہان صاحب نے بھیجا ہے آپ کے پاس۔ انہوں نے میرے بارے میں کل آپ سے بات بھی کی تھی۔ میرا نام عالیہ انور ہے۔ میں نے ہمیں گردن ہلاتے ہوئے کہا، جی بالکل، رفیق چوہان میرے بہت ہی اچھے دوست ہیں اور وہ اتنے ہی اچھے پامس بھی ہیں۔ ان کے فن کی تو میں بھی متوارف ہوں۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، اللہ نے انہیں بڑا ہی مفید علم عطا کر رکھا ہے۔ میں کافی عرصے سے ان کے پاس جا رہی ہوں اور ان کی ہدایت پر عمل بھی کرتی ہوں، اسی لیے میرے حالیہ مسئلے کے حوالے سے انہوں نے آپ کا نام لیا تو میں نے آپ سے ملاقات کے لیے فوراً ہی حامی بن لی۔ چوہان صاحب نے سرسری انداز میں مجھے آپ کی پریشانی کے بارے میں بتا تو دیا تھا۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا اور کاغذ قلم سنبھالتے ہوئے ان الفاظ میں اضافہ بھی کیا، آپ مجھے تفصیل سے آگاہ کریں گی تو اس کے بعد ہی میں کوئی فیصلہ کر پاؤں گا۔ ابھی تو میں صرف اتنا ہی جانتا ہوں کہ مدر شاہ نامی کوئی شخص آپ کے 5 لاکھ روپے کھائے بیٹھا ہے۔ وہ تائیدی انداز میں گردن کو ہلاتے ہوئے کہنے لگی، جی وکیل صاحب، آپ کو بالکل ٹھیک بتایا گیا ہے۔ یہ شخص بہت بڑا فراڈیا ہے اور میں ایک بیوہ عورت ہوں۔ یہ شخص ہماری عمر بھر کی جمع پونجی ہڑپ کر گیا ہے اور وہ بھی اس طرح کے ایک ڈکار تک نہیں لی۔ میں نے ہمدردی بھری نظر سے اسے دیکھا اور پوچھا، آپ ٹھنڈا لینا پسند کریں گی یا پھر گرم منگواؤں؟ وہ جلدی سے بولی، وکیل صاحب، کسی بھی تکلف کی ضرورت نہیں۔ میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، تکلف تو آپ کر رہی ہیں، میں تو میزبانی کے آداب بچا لا رہا ہوں۔ وہ رضامندی کا اظہار کرتے ہوئے بولی، اوکے، آپ جو مناسب سمجھے پھر وہی منگوا لیں۔ اور میں نے موسم کی مناسبت سے کولڈ ڈرنک منگوانے کے لیے اپنی سیکریٹری ہینا سے انٹر کام پر کہہ دیا۔ پھر ان ماں بیٹے کی طرف متوجہ ہوا۔ میں نے سوال کیا کہ آپ نے بدر شاہ کے خلاف پولیس کے پاس کوئی رپورٹ درج کروائی ہے؟ وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولی، میں پولیس کے پاس گئی تھی مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ میں نے چوک کر اس کی طرف دیکھا، کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ بتانے لگی، میں نے متعلقہ تھانے جا کر اپنے ساتھ ہونے والی اس بے ایمانی کی تفصیل پولیس کے گوشہ گزار کی۔ انہوں نے نیم دلی سے میری بات سنی اور وعدہ کیا کہ وہ جلد از جلد کارروائی کر کے مجھے انصاف دلائیں گی، لیکن ان کا یہ وعدہ تسلی دلانے سے زیادہ کچھ بھی ثابت نہیں ہوا۔ چند روز بعد جب میں دوبارہ تھانے گئی تو مجھے بتایا گیا کہ وہ لوگ بدر شاہ کے خلاف کسی بھی قسم کی کارروائی کر ہی نہیں سکتے کیونکہ یہ معاملہ سرے سے فراڈ کا کیس بنتا ہی نہیں۔ نمازی توقف کر کے اس نے ایک افسردہ سی سانس لی، میرے اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے کہنے لگی، مجھے یقین ہے کہ بدر شاہ نے پولیس والوں کو یہ مٹھی گرم کر کے اس معاملے کو دبا دیا ہے۔ یہ کمینہ بہت ہی چال باز اور رسائی والا ہے اور پولیس کی رشوت خوری کو آپ سے زیادہ اور کون جانتا ہوگا۔ اس دوران میں کولڈ ڈرنکس بھی آ گئی تھی، تاہم توصیف اب بھی ہماری جانب متوجہ نہیں تھا۔ ایسا محسوس ہوتا جیسے وہ اس کمرے میں موجود ہی نہ ہو یا اس کی دانش میں ہم دونوں وہاں پر پائے ہی نہیں جاتے تھے۔ اس کا انداز قطعی لا تعلقی والا تھا۔ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا، مسز عالیہ، کیا آپ کا یہ صاحبزادہ گونگا ہے یا اس نے چپ کر روزہ رکھا ہوا ہے؟ پھر میں نے توصیف کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، برخودار کولڈ ڈرنک لے لیں۔ یہ گونگا نہیں ہے بلکہ یہ تو عام نوجوانوں کی بانسبت کچھ زیادہ ہی بولتا ہے، مسز عالیہ نے کہا۔ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، پھر یہ خاموشی؟ میرے سوالیہ جملے کے جواب میں مسز عالیہ نے بتایا، دراصل توصیف مجھ سے خفا ہے، اسی لیے چپ چپ بیٹا ہے۔ یہ تو میرے ساتھ یہاں آنے کے لیے بھی تیار نہیں تھا، بس میں ہی زبردستی لے کر آئی ہوں۔ میں نے براہ راست توصیف کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا، توصیف تم اپنی ماں سے ناراض کیوں ہو؟ وہ کولڈ ڈرنک کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے اکڑے ہوئے لہجے میں بولا، بات ناراضگی کی نہیں ہے وکیل صاحب، میں تو بس اصول کی بات کر رہا ہوں اور میری بات امی کی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ مطلب یہ کہ تم اس بات کے حق میں نہیں ہو کہ
بدرشاہ کے خلاف کسی بھی قسم کی قانونی چارہ کی جائے۔ اس نے گول مول جواب دیا، ہاں کچھ ایسا ہی معاملہ ہے۔ میں نے پوچھا، اس کا کچھ خاص سبب ہے؟ ہاں۔ اس نے کولڈ ڈرنکس کا ایک طویل سوپ لینے کے بعد سر کو ہمیں لایا اور کہا، میں اصولی بات کر رہا ہوں، لیکن پہلے آپ امی جی کی بات سن لیجیے، اس کے بعد میں اپنا موقف بیان کروں گا۔ تمہاری باتیں میری سمجھ میں نہیں آئیں آصف، مسز عالیہ نے الجھن زدہ انداز میں بیٹے کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ بدماش بدرشاہ ہماری کل جمع پونجی کھائے بیٹا ہے، اور دور دور تک اس بات کے امکانات نظر نہیں آتے کہ وہ ہماری رقم کبھی واپس بھی کرے گا، اور تم اسے ڈھیل دینے پر اصرار کر رہے ہو۔ عجیب منطق ہے تمہاری، میری تو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا۔ تمہاری ہمدردیاں میری ساتھ ہونا چاہیے۔ امی، میری تمام تر ہمدردی آپ ہی کے ساتھ ہے، وہ اکتاہٹ آمیز لہجے میں کہنے لگا، بلکہ ہم سب ایک ہی تو ہیں۔ آپ میں اور فوزیہ میں سے کسی ایک کا بھی نقصان ہم تینوں کا ہی نقصان ہے۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ ہمارے ڈوبے ہوئے 5 لاکھ روپے میں واپس مل جائیں، مگر جلد بازی میں یہ معاملہ بگڑ بھی سکتا ہے۔ ٹھنڈا کر کے کھائیں گے تو منہ نہیں چلے گا۔ مسز عالیہ نے لاچاری سے کہا، تمہاری بات میرے پلے نہیں پڑ رہی بیٹا۔ میں چوہان صاحب پر بہت بھروسہ کرتی ہوں، اور وہ ہمارے لیے انتہائی مخلص انسان ہیں۔ بدرشاہ سے نمٹنے کے لیے انہوں نے جو مجھے راستہ دکھایا ہے، میں اس راہ پر اب ضرور چلوں گی، تمہیں اچھا لگے یا برا، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ امی، یہی تو مسئلہ ہے آپ کا کہ آپ کو اپنے سوا کسی کی پرواہ ہی نہیں ہوتی، توصیف نے شکایتی لہجے میں کہا۔ گھر میں آپ ڈکٹیٹر بنی ہوئی ہیں، اتنی سختی تو ابو بھی نہیں کیا کرتے تھے۔ ابو کے انتقال کے بعد تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہم دونوں ہی بہن بھائی ہٹلر کے عہد میں سانس لے رہے ہیں۔ میں نے سرزش کرنے والے انداز میں کہا، بری بات ہے بیٹا، تو صرف اپنی ماں سے درجے میں بات کرنا تمہیں زیب نہیں دیتا۔ دیکھا آپ نے وکیل صاحب، مسز عالیہ امداد طلب نظر سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، انور علی کی وفات کے بعد تو میں رل کر رہ گئی ہوں۔ توصیف کی سرکشی آپ نے ملاقاتہ کی ہے نا، اس کی دیکھا دیکھی فوزیہ بھی بعض اوقات میرے منہ کو آنے لگی ہے۔ امی، آپ اسے میری بدتمیزی کہیں یا پھر سرکشی، مگر میں ہمیشہ سچی اور قریب باتیں کرتا ہوں۔ وہ قدرے برہمی سے بولا، اور سچ سب کو کڑوا ہی لگتا ہے۔ یہ تو مجھے اتنی ہی باتیں اس لیے سنا رہے ہو نا کہ میں نے 5 لاکھ کی رقم وہ تمہارے ہاتھ میں نہیں رکھی۔ مسز عالیہ نے تیز نظر سے بیٹے کو گھورا، تاکہ تم اسے کسی کاروبار میں لگا سکو، ہے نا یہی بات؟ تو اس میں غلط کیا ہے؟ وہ چمک کر بولا، آپ نے مجھ پر سگی اولاد پر بھروسہ نہیں کیا اور ایک فراڈ شخص کے بزنس میں ساری رقم جھونک دی۔ اب بیٹھ کر آگ کو سینکے، اور ان نوٹوں کی بات اعتبار اور عبید پاری کی نہیں ہے بیٹا، مسز عالیہ نے دکھی لہجے میں کہا۔ میں اتنی بڑی رقم اٹھا کر تمہارے ہاتھ میں کیسے دے دیتی؟ تمہارے پاس نہ تو کوئی ہنر ہے اور نہ ہی تمہیں کسی کام کا تجربہ ہے، اور تعلیم کے میدان میں بھی تم نے کوئی خاص جھنڈے نہیں گاڑے ہیں۔ میٹرک بھی رو دھو کر ہی کیا ہے تم نے، اسی لیے آپ نے ایک تجربے کار اور ہنر مند اور کاروباری شخص بدرشاہ پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کیا۔ وہ تنزیہ لہجے میں بولا۔ مسز عالیہ نے کہا، اچھا اب تم جلی کٹی بند کرو اور مجھے وکیل صاحب سے بات کرنے دو۔ یہ بھی کیا سوچتے ہوں گے کہ ہم کس قسم کے انسان ہیں؟ میں سوچ تو بہت کچھ رہا تھا، مگر یہ نہیں کہ وہ ماں بیٹا کسی قسم کے انسان ہیں۔ میں دراصل ان کی باہمی بحث و تکرار سے بہت کچھ اخذ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں اس مقصد میں خاطر کا کامیاب بھی رہا۔ میں کافی دیر سے خاموش بیٹا ان کے بیچ جاری تقریری مقابلہ دیکھ اور سن رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ ایک دوسرے پر خطرناک حملے کرنے لگتے، میں نے مداخلت ضروری جانی اور نہایت ہی ٹھہرے انداز میں کہا، آپ لوگ میرے پاس کس لیے آئے ہیں؟ تاکہ آپ ہمیں بدرشاہ جیسے شیطان کے چنگل سے رہائی دلا سکیں۔ مسز عالیہ نے گہری سنجیدگی سے کہا، اور ہمارے 5 لاکھ روپے بھی ہمیں واپس مل جائیں۔ توصیف نے میرے سوال کے جواب میں کچھ نہیں کہا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، آپ اپنی نوک جھونک کو چھوڑ کر مجھے اپنے اپنے موقف سے آگاہ کریں، تاکہ میں اس بات کا تعین کر سکوں کہ یہ کیس دراصل ہے کس نوعیت کا، اس کے بعد ہی میں کوئی فیصلہ کر پاؤں گا۔ لمحاتی توقف کر کے میں نے ایک کے بعد دیگرے ان ماں بیٹی کی طرف دیکھا، پھر ماں کو مخاطب کرتے ہوئے اضافہ کیا، مسز عالیہ، پہلے آپ۔ آئندہ آدھے گھنٹے میں مسز عالیہ نے مجھے بدرشاہ کی فراڈ کی لمبی چوڑی کہانی سنائی۔ اس داستان میں بہت سی چیزیں غیر متعلقہ بھی تھیں، لہٰذا میں غیر ضروری باتوں کو نکال کے خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں، تاکہ آپ اس کیس کے پس منظر سے واقف ہو جائیں۔ پیش منظر کی خاطر کا جانکاری کے لیے پس منظر سے آگاہی بہت ضروری ہوتی ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اس خطہ میں سے بہت سی باتیں
میں نے دانستہ چرا کر اپنے پاس محفوظ کر رہا ہوں، جن کا ذکر عدالتی کارروائی کے دوران میں مناسب موقع پر کروں گا۔ انور علی ایک سرکاری محکمے میں درمیانی درجے کا افسر ہوا کرتا اور کم و بیش وہ 3 سال پہلے اس کا انتقال ہوا۔ انور علی کو ریٹائرمنٹ کے بعد اپنے محکمے سے اچھے خاصے فنڈ ملے، کچھ اس نے سیونگ بھی کر رکھی تھی۔ یہ کل ملا کر 7 لاکھ کی رقم بن جاتی۔ جب تک علی انور زندہ تھا تو گھر کے معاملے پر اس کی بڑی مضبوط گرفت تھی، اس لیے یہ سیونگ بھی ہو گئی۔ لیکن اس کے وفات کے بعد تو عالیہ بیگم جسے مشکل میں ہی گر گئیں۔ مسز عالیہ کی رہائش نرسری کے علاقے ای مارکیٹ میں تھی۔ انور علی نے اپنی زندگی میں سب سے اہم کام یہ کیا تھا کہ اس نے اپنا ذاتی گھر بنا لیا۔ ای مارکیٹ میں واقع یہ گھر بہت ہی صاف ستھرا اور ہوادار تھا۔ 4 افراد کی فیملی کے لیے یہ ایک آئیڈیل رہائش گاہ تھی۔ انور علی کے انتقال کے بعد بہت کچھ تبدیل ہو گیا تھا۔ جب تک وہ زندہ تھا تو اس نے گھریلو اخراجات کو اپنے ہاتھ میں رکھا، اس لیے بجٹ ہمیشہ کنٹرول میں رہتا۔ وہ باقی نہیں رہا تو گھر کا نظام عالیہ بیگم کو چلانا پڑا، اور وہ کچھ تو ناتجربے کاری کے باعث اور کچھ بچوں کی ضد کی وجہ سے مار کھا گئی۔ گھر میں باقاعدہ آمدنی کا کوئی سلسلہ تو باقی تھا نہیں۔ انور علی کی جو پینشن آتی وہ گھریلو اخراجات کے لیے ناکافی تھی۔ اس موقع پر توصیف کو چاہیے تھا کہ وہ گھر کے بجٹ کو سہارا دینے کے لیے کسی روزگار پر لگ جاتا، لیکن اس نے اس حوالے سے اپنی ذمہ داری کا احساس کیا اور نہ ہی کسی کام میں دلچسپی ظاہر کی۔ الٹا ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی فرمائشوں میں اضافہ ہونے لگا۔ اس مشن میں فوزیہ بھی بھائی کا ساتھ دیتی۔ عالیہ بیگم بھی ان دونوں کے جائز و ناجائز مطالبات کے سامنے اس لیے مجبور ہو جاتی کہ ان کے سر پر سے باپ کا سایہ اٹھ چکا تھا۔ وہ اپنے بچوں کو کسی بھی قسم کی محرومی یا کمی کا احساس نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ عالیہ بیگم کی سوچ تو بہت اچھی تھی، لیکن کوئی مستقل آمدنی نہ ہونے کی وجہ سے فوزیہ اور توصیف کی خوشیاں فراہم کرنے کی مد میں جمع پونجی میں رفتہ رفتہ کمی واقع ہونے لگی۔ پھر 2 سال بعد یہ پتہ چلا کہ 7 لاکھ کی رقم گھٹ کر 5 لاکھ ہو گئی ہے۔ اس صورتحال نے عالیہ بیگم کو تشویش میں مبتلا کیا۔ توصیف نے تو 9 کر میٹرک کیا تھا، لیکن فوزیہ گریجویٹ تھی۔ قریبی لوگوں میں سے ایک عورت نے عالیہ بیگم کو مشورہ دیا، تمہارا لڑکا تو ایک دم لائق نکلا ہے، یہ کام کا نقاش کا دشمن اناج کا ہے، تم ایسا کرو کہ فوزیہ کو جاب کروا دو، وہ تعلیم یافتہ ہے، گھر کی معیشت کو بڑی اچھے انداز میں سہارا دے سکتی ہے۔ عالیہ نے مشورہ دینے والی عورت کو ٹکاسا جواب دیا، نہ جی نہ، میں فوزیہ کو کبھی نوکری کے لیے نہیں کہوں گی۔ اس عورت نے پوچھا، آخر اس میں برائی کیا ہے؟ خاندان کی اور بھی تو کئی لڑکیاں جاب کر رہی ہیں، میں نے کب کہا کہ اس میں کوئی خرابی ہے؟ پھر عالیہ پرخیر انداز میں بولی، میں نے فوزیہ کے بارے میں کچھ اور سوچ رکھا ہے، اگر کوئی حرج نہ ہو تو مجھے بھی بتاؤ کہ تم نے اپنی بیٹی کے لیے کیا سوچ رکھا ہے۔ میری خواہش یہ ہے کہ میں جلد از جلد اس کی شادی کر دوں۔ اس عورت نے گردن کو ہاتھ میں لاتے ہوئے کہا، خواہش تو نیک ہے۔ پھر پوچھا، کیا صرف یہ خواہش دل میں ہی لیے بیٹھی ہو یا پھر اس سلسلے میں کوئی عملی کوشش بھی کی ہے؟ پچھلے 2 سال سے اسی کوشش میں تو لگی ہوئی ہوں۔ عالیہ ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے کہنے لگی، لیکن پتہ نہیں میری بچی کا نصیب کیسا ہے، کہیں باتیں بن کے نہیں دے رہی۔ اے بہن، وہ عورت ایک خاص انداز میں ہاتھ کو حرکت دیتے ہوئے بولی، خواہ کا بچی کے نصیب کو دوش نہ دو، اب زمانہ بدل رہا ہے، زمانہ بدل چکا ہے۔ عالیہ نے حیرت بھرے انداز میں اس عورت کی طرف دیکھا، پھر مزید کہا، میں سمجھی نہیں، آخر تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ اس عورت نے سنجیدہ لہجے میں کہا، میرا اشارہ میرج بیورو کی طرف ہے۔ آج کل لوگ اپنے بچوں کے رشتوں کے لیے ادھر کا ہی رخ کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ خاصے اچھے نتائج بھی مل رہے ہیں۔ تم بھی فوزیہ کے رشتے کے لیے کسی میرج بیورو میں رجسٹریشن کروا دو، اللہ کرم کرے گا۔ میرج بیورو کا ذکر تو میں نے بھی سنا ہے۔ عالیہ بیگم اس کی تجویز میں دلچسپی لیتے ہوئے بولی، لیکن میں کسی ایسی جگہ سے واقف نہیں ہوں، ہمارے آس پاس تو کوئی بھی میرج بیورو نہیں۔ اس زمانے میں میرج بیورو کا سلسلہ نیا نیا متعارف ہوا تھا اور یہ بیورو خال خالی ہوا کرتے۔ آج کل کی طرح ہر گلی میں یا تیسری گلی میں کوئی میرج بیورو کھلا ہوا نہیں ہوتا تھا، اب تو یہ کافی منافع بخش کاروبار بن چکا ہے۔ وہ عورت تسلی دینے والے انداز میں بولی، تم فکر نہ کرو عالیہ، میں کسی میرج بیورو کا پتہ کروں گی اور تمہارے ساتھ جا کر وہاں فوزیہ کا رجسٹریشن کروا دوں گی، آگے جو اللہ کی مرضی۔ عالیہ نے
ممنونیت بھرے لہجے میں کہا، تمہارا بہت شکریہ بہن، میں تمہارا یہ احسان زندگی بھر یاد رکھوں گی۔ اس عورت نے کہا، کیسی بات کرتی ہو عالیہ، فوزیہ میری بیٹیوں کی ہی طرح ہیں، میں تم پر کوئی احسان تھوڑی نہ کروں گی۔ اگر تمہاری بیٹی کو کوئی مناسب رشتہ مل گیا تو مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ رفیق چوہان کی زبانی مجھے یہ بات پتہ چل چکی تھی کہ عالیہ بیگم اپنی بیٹی فوزیہ کی شادی کے لیے سخت پریشان تھی۔ ایک دو جگہ اس کے رشتے کی بات بھی چلی، لیکن معاملہ فائنل نہیں ہو سکا۔ چوہان صاحب نے اپنے علم کی روشنی میں مجھے چند ایسی ٹیکنیکل وجوہات بھی بتائیں جو فوزیہ کی شادی میں رکاوٹ کا باعث تھیں، لیکن میں نے چوہان صاحب کی باتوں کو ذہن نشین کرنے کے لیے ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال بہر کیا، کیونکہ مجھے 10 شناسی کے علم سے کوئی دلچسپی تھی اور نہ ہی ہاتھ کی ریکھاؤں سے کوئی مطلب۔ میں ایک عملی انسان تھا اور اس بات پر یقین رکھتا تھا، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی اور جہنم بھی۔ چند روز بعد وہ عورت عالیہ اور فوزیہ کو بہادر آباد کے علاقے میں واقع ایک میرج بیورو میں لے گئی۔ اس میرج بیورو کا نام لنکس میرج بیورو تھا۔ اس نام میں بہت کشش پائی جاتی اور فوری طور پر ذہن میں یہی ابھرتا کہ یہ لوگ رشتوں کو جوڑنے کا کام کرتے ہیں، یعنی انسانوں کو آپس میں لنک کر کے نئے رشتے جوڑتے ہیں۔ لنکس بیورو کا آفس بہت ہی صاف ستھرا اور عالی شان تھا۔ وہاں کے ماحول نے عالیہ کو بہت متاثر کیا۔ بیورو کے روح رواں اندلیب نامی ایک پرکشش خاتون تھی، جسے وہاں سب اندلیب آپا کہہ کر مخاطب کرتے۔ اندلیب سے ملاقات خاصی حوصلہ افزا رہی۔ اندلیب نے فوزیہ کے مختلف زاویوں سے 3-4 فوٹو بھی کھنچوائے۔ اس قسم کی فوٹوگرافی کے لیے اندلیب نے اپنے میرج بیورو کے اندر ہی ایک چھوٹا سا اسٹوڈیو بھی بنا رکھا تھا۔ اندلیب کے آفس میں بیٹھ کر عالیہ نے فوزیہ کا فارم بھی فل کر دیا، جس میں فوزیہ کے حوالے سے تمام اہم کوائف درج کر لیے گئے، مثلاً اس کی عمر، تعلیم، ترجیحات، پسند ناپسند، گھر کا ایڈریس اور فون نمبر وغیرہ۔ رجسٹریشن کا عمل مکمل ہونے کے بعد اندلیب آپا نے عالیہ سے کہا، ہم اپنے ہر کلائنٹ کو پورا ریکارڈ مرتب کرتے ہیں۔ ہمارے پاس لڑکیوں اور لڑکوں کا ریکارڈ الگ الگ محفوظ ہوتا ہے۔ آپ مجھے چند دن کی مہلت دیجیے، میں ذرا فوزیہ کے میچنگ کے کچھ رشتے نکال لوں، پھر آپ کو کال کر کے بلا لوں گی، آپ آ کر دیکھ لیجیے گا۔ اگر ان لڑکوں میں سے کوئی آپ کی سمجھ میں آ جائے تو پھر سلسلے کو آگے بڑھایا جائے گا، آپ بالکل بے فکر رہیں۔ وہ سانس لینے کے لیے تھمی، پھر اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے کہنے لگی، زیادہ سے زیادہ 2 ماہ کے اندر ہی اندر آپ کی بیٹی کی شادی ہو جائے گی۔ عالیہ نے تہ دل سے کہا، اللہ آپ کی زبان مبارک کرے، ابھی آپ نے مجھے رجسٹریشن فیس دی ہے۔ اندلیب آپا نے ہوشیاری سے کہا، جب آپ کو لڑکا پسند آ جائے گا اور لڑکے کو آپ کی بیٹی پسند آ جائے گی، یعنی دونوں ہی پارٹیاں ڈائریکٹ ہو کر ایک دوسرے کے حوالے سے اطمینان کر لیں گی اور یہ رشتہ طے ہو جائے گا، تو اس موقع پر آپ مجھے کچھ اور رقم بھی ادا کریں گی جو میں آپ کو بعد میں بتا دوں گی۔ جی ٹھیک ہے، عالیہ بیگم نے کامل رضامندی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، بس یہ کام ہو جائے، پھر آپ کی جو بھی خدمت کرنا ہوگی میں ضرور کروں گی۔ اس روز بیگم عالیہ لنکس میرج بیورو سے خوشی خوشی گھر واپس آ گئیں۔ اس نے رستے میں اس عورت کا بھی بہت شکریہ ادا کیا جو اسے اپنے ساتھ بہادر آباد والے میرج بیورو لے کر گئی۔ ایک ہفتے کے بعد ہی لنکس میرج بیورو سے عالیہ بیگم کو کال موصول ہوئی کہ وہ فرصت نکال کر آج کسی بھی وقت میرج بیورو آ جائے۔ عالیہ فوزیہ کو ساتھ لے کر ساپیر میں ہی اس میرج بیورو پہنچ گئی۔ اندلیب آپا نے انہیں اپنے ایسے کمرے میں بلایا، پھر ان کے سامنے 10 مردوں کی پروفائل اور تصاویر وغیرہ رکھ کر بڑے ہی اعتماد سے کہا، عالیہ جی، ان 10 افراد کو آپ کی بیٹی پسند آ گئی ہے۔ ان کے پروفائل میں تمامی کوائف موجود ہیں، آپ سبھی کو باری باری چیک کر لیں اور اگر آپ کی نظر میں کوئی مناسب ہو تو مجھے بتا دیجیے، پھر میں بات کو آگے بڑھاؤں گی۔ ابھی تو صرف کوائف اور فوٹوگرافس کا ہی تبادلہ ہوا ہے، اگر آپ کی طرف سے کوئی مثبت رد عمل آیا تو پھر میں آپ لوگوں کی روبرو ملاقات بھی کروا دوں گی۔ بات ختم کرتے ہی وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ عالیہ نے پوچھا، آپ کہیں جا رہی ہیں؟ میں 15-20 منٹ کے لیے طارق روڈ جاؤں گی، اندلیب آپا نے کہا۔ اس دوران میں آپ ماں بیٹی ان 10 امیدواروں کا جائزہ لے لیں، باقی باتیں اس کے بعد کریں گے۔ اندلیب کے جانے کے بعد عالیہ اور فوزیہ ان 10 افراد کے پروفائل کو کھنگالنے میں مصروف ہو گئیں۔ اندلیب 15-20 منٹ کی واپسی کا بتا کر گئی، لیکن وہ آدھے گھنٹے کے بعد لوٹی۔ ان 30 منٹ میں فوزیہ اور عالیہ کی تفتیش کا نتیجہ صفر کے برابر نکلا۔
انہوں نے اپنے خیالات سے اندلیب کو آگاہ کیا۔ عالیہ نے گمبھیر انداز میں کہا، آپا یہ ٹھیک ہے کہ یہ شکل و صورت اللہ کی دین ہے، لیکن ان 10 افراد میں کوئی ایک ایسا بھی نہیں جس کی فوزیہ کے ساتھ جوڑے کو معقول کہا جا سکے۔ ہاں، اگر ایک آدھ اگر ایسا ہے بھی تو وہ عمر میں فوزیہ سے دگنا ہے۔ آپ کو اگر میری بات بری لگے تو پھر میں معذرت چاہتی ہوں، مگر جو میرے دل میں تھا وہ بے ساختہ میری زبان پر آ گیا ہے۔ اندلیب نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، نیور مائنڈ عالیہ جی، صاف لوگ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں اور آپ بھی کچھ ایسے ہی انسان ہیں۔ آپ کی بات مجھے قطعی بری نہیں لگی، لیکن شاید آپ کو ایک خاص بات کا علم نہیں۔ کون سی خاص بات؟ ابھی میں نے آپ کو ان 10 افراد کی تفصیلات سے آگاہ کیا ہے جنہوں نے آپ کی بیٹی کو پسند کیا ہے۔ اندلیب آپا وضاحت کرتے ہوئے بولی، اب میں آپ کو ان مردوں کے پروفائل دکھاؤں گی جنہوں نے شادی کی خواہش کے لیے ہمارے پاس رجسٹریشن کروا رکھی ہے۔ ان میں سے یقیناً کوئی نہ کوئی ضرور پسند آ ہی جائے گا۔ اس کے بعد اندلیب نے ان ماں بیٹی کو 15 سے 20 افراد کے ایسے فوٹوگرافس اور پروفائل دکھائے جنہوں نے مناسب رشتے کے لیے لنکس میرج بیورو میں رجسٹریشن کروا رکھا تھا۔ ان میں سے عالیہ کو 3-4 لوگ پسند آ گئے۔ اس نے اندلیب سے پوچھا، کیا آپ نے ان لوگوں کو فوزیہ کا پروفائل دکھایا ہے؟ اندلیب نے جواب دیا، نہیں، اور اس کی خاص وجہ بھی ہے۔ کیسی وجہ؟ یہ تمام ہی افراد بہت پیسے والے ہیں، اندلیب نے بتایا۔ میں رشتوں کو میچنگ کرتے ہوئے سوشل اسٹیٹس کا بھی بہت خیال رکھتی ہوں کہ بعد میں کوئی پیچیدگی پیدا نہ ہو۔ عالیہ نے گہری سنجیدگی سے کہا، یہ سب اگر پیسے والے ہیں تو ہم بھی کوئی گئے گزرے نہیں۔ میں فوزیہ کی شادی پر دل کھول کر خرچ کروں گی، لڑکے والوں کی ڈیمانڈ کے مطابق جہیز بھی دوں گی، چاہے اس کے لیے مجھے اپنا گھر بھی کیوں نہ فروخت کرنا پڑے۔ اندلیب نے ہمدردی بھرے لہجے میں کہا، عالیہ بہن، میں آپ کی جذبات کو سمجھ سکتی ہوں، تم فکر نہ کرو، فوزیہ کی شادی انشاءاللہ بہت اچھی جگہ پر ہی ہوگی۔ عالیہ نے حضرت بھرے انداز میں کہا، میں نے جو 3-4 رشتے پسند کیے ہیں، اگر کسی ان میں سے ایک کے ساتھ ہو جائے نا تب تو مزہ آ جائے گا۔ میں نے تمہیں بہن بولا ہے نا۔ اندلیب نے عالیہ کو کندھے سے تھام لیا، پھر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، فوزیہ میری بیٹی ہوئی جیسی ہے، تم اطمینان سے گھر جاؤ، میں کوئی سیاست لگاتی ہوں۔ فوزیہ اور عالیہ مطمئن ہو کر لنکس میرج بیورو سے گھر آ گئیں۔ 3 روز کے بعد اندلیب نے فون کیا اور مسرت بھرے لہجے میں کہا، عالیہ بہن مبارک ہو۔ کس بات کی مبارک اندلیب پاپا؟ عالیہ پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ تم نے جن 3-4 افراد کو پسند کیا تھا ان میں سے ایک کو میں نے راضی کر لیا ہے، اندلیب نے عالیہ کو تفصیل سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا۔ تم ابھی میرے پاس آ جاؤ تاکہ تم سے ضروری باتیں کر لی جائیں۔ عالیہ نے کہا، ٹھیک ہے، میں آ رہی ہوں۔ فوزیہ کو ساتھ لانے کی ضرورت نہیں، اندلیب نے تاکیدی انداز میں کہا، ہمارے بیچ جو باتیں ہوں گی ان میں فوزیہ کی موجودگی ضروری نہیں۔ میں سمجھ گئی، آپ فکر نہ کریں آپا، میں آدھے گھنٹے میں پہنچ رہی ہوں۔ اور ٹھیک آدھے گھنٹے کے بعد عالیہ لنکس میرج بیورو میں اندلیب آپا کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ اندلیب نے فون پر جس رشتے کی نوید سنائی تھی اس شخص کا نام کاشف علی اور پیشے کے اعتبار سے وہ ڈاکٹر تھا۔ کاشف علی کے دیگر کوائف سے آگاہ کرنے کے بعد اندلیب نے عالیہ سے کہا، کاشف کے گھر والوں کو فوزیہ پسند آ گئی ہے۔ اور کاشف کو؟ عالیہ نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ زندگی تو کاشف نے فوزیہ کے ساتھ گزارنی ہے نا، کاشف نے بھی اپنی پسند کے تمام معاملات کو گھر والوں کے حوالے کر رکھا ہے۔ اندلیب وضاحت کرتے ہوئے بولی، ویسے کاشف کو فوزیہ کے بارے میں تفصیل سے بتا دیا گیا ہے اور وہ بھی اس رشتے کے لیے راضی ہے، لیکن بیچ میں ایک مسئلہ آ رہا ہے۔ کیسا مسئلہ؟ کاشف کے گھر والے 1 سال کے بعد اس کی شادی کرنا چاہتے ہیں، اندلیب نے بتایا۔ عالیہ نے کہا، ٹھیک ہے، ہم 1 سال تک انتظار کر لیں گے، اس بیچ میں اگر منگنی کی رسم ادا کر دی جائے تو مجھے اطمینان رہے گا۔ یہ بات میں نے لڑکے کے گھر والوں سے کہی لیکن وہ مانے ہی نہیں، اندلیب نے متزوانہ انداز میں کہا، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ان کی کوئی مجبوری ہوگی، جینوئن مجبوری۔ عالیہ نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ آپا میں کچھ سمجھی نہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ کاشف کے خاندان میں منگنی وغیرہ کا رواج نہیں، اندلیب نے بتایا، یہ لوگ ڈائریکٹ شادی کرتے ہیں، یوں سمجھ لو کہ منگنی کی رسم انہیں راس نہیں آتی۔ عالیہ نے کہا، آپا یہ تو آپ نے بڑی عجیب بات بتائی ہے۔ اندلیب کی بات پر عالیہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا تھا۔ بات اگرچہ عجیب ہی ہے لیکن یہ تجربے کی کسوٹی پر آزمائی ہوئی حقیقت ہے۔ اندلیب نے گہری سنجیدگی سے کہا، ان کے خاندان میں جتنی بھی شادیاں منگنی کے بعد کی گئی ہیں نا
وہ 1 سال سے زیادہ نہیں چل سکی. یا تو دلہن بیوہ ہو گئی، یا پھر دلہا رنڈوا ہو گیا، یا پھر میاں بیوی کے بیچ طلاق ہو گئی. پے در پے سے واقعات نے اس خاندان کے بزرگوں کو سر جوڑ کر سوچنے پر مجبور کیا، اور اس سوچ بچار کے بعد فیصلہ یہ کیا گیا کہ آئندہ خاندان میں کسی بھی لڑکے یا لڑکی کی منگنی وغیرہ نہیں کی جائے گی، بلکہ تاریخ کو طے کر کے ڈائریکٹ شادی ہی کی جائے گی. پچھلے 15-20 سال میں کاشف کا خاندان اسی روش پر چل رہا ہے. بات کے اختتام پر اندلے پاپا نے گہری سانس لی. عالیہ نے ایک اور اہم سوال کیا، اور جو شادیاں ڈائریکٹ کی گئی ہیں ان کے نتائج کیسے رہے؟ اس بارے میں آپ نے کاشف کے گھر والوں سے کچھ پوچھا ہے؟ ماشاءاللہ وہ تمام ہی لڑکے اور لڑکیاں اپنے اپنے گھروں میں امن و سلامتی کی زندگی گزار رہے ہیں. اندلیپ نے بتایا دراصل کاشف علی کا یہ رشتہ عالیہ کو بے حد پسند آیا تھا. پچھلی مرتبہ بھی فوزیہ عالیہ کے ساتھ تھی اور اس نے بھی اس رشتے کو اوکے کر دیا تھا. اور کیوں نہ کیا ہوتا بھائی، کاشف میں وہ تمامی خوبیاں اور اوصاف موجود تھے جن کے خواب اکثر لڑکیاں دیکھتی ہیں. خوبصورت، ہینڈسم، اسمارٹ، ڈاکٹر، اور اوپر سے ڈیفینس سوسائٹی میں 1000 گز کا ذاتی بنگلہ وغیرہ وغیرہ. اندلیپ کی بیان کردہ تفصیل کے جواب میں عالیہ نے کہا، آپا اگر آپ اس رشتے کے لیے مطمئن ہیں تو مجھے کوئی اعتراض ہی نہیں. میں منگنی کے خیال کو ذہن سے نکال کر 1 سال تک انتظار کر لوں گی. اگر میں نے اطمینان کر لیا ہوتا تو اتنے یقین کے ساتھ تم سے بات نہیں کر رہی ہوتی. اندلیپ نے اپنا یہ بھرے لہجے میں کہا، میں نے کاشف کے خاندان کو ٹھوک بجا کر اچھی طرح چیک کر لیا ہے. 1 سال کا ٹائم بھی وہ اسی لیے دے رہے ہیں کہ لڑکا FRCS کرنے UK گیا ہوا ہے. وہ انگلینڈ سے اسپیشلسٹ بن کر واپس آئے گا، پھر یہاں کلینک کھولے گا، تب شادی کرے گا. اس کی اسٹڈی کم و بیش 10 ماہ باقی بچے ہیں، اور یہ 1 سال تو ویسے بھی یوں لگا کر اڑ جائے گا کہ تمہیں وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوگا. میں سمجھتی ہوں 1 سال کا وقت دے کر قدرت نے تمہیں ایک سنہری موقع فراہم کیا ہے. سنہری موقع؟ عالیہ پل کے جھپکا کر رہ گئی. میں سمجھی نہیں آپا. میں سمجھاتی ہوں نا، اندلیپ نے بڑے ہی رسان سے کہا. ابھی کچھ دن پہلے تم بہت جذباتی ہو گئی تھی، اور فوزیہ کی شاندار رخصتی کے لیے تم نے اپنا گھر فروخت کرنے کا ارادہ بھی ظاہر کیا. تم نے ایسا کہا تھا یا نہیں؟ ہاں، میں نے ایسا کہا تھا. عالیہ گردن کو ہمیں لاتے ہوئے بولی. میں نے قدرت کے فراہم کردہ جس سنہری موقع کی جانب اشارہ کیا ہے، اس کے بعد تم گھر کو فروخت کیے بغیر بھی بڑے ہی شانہ انداز میں فوزیہ کو رخصت کر سکتی ہو. فائدے کی بات تو ہر کسی کو ہی اچھی لگتی ہے، سو عالیہ کو بھی اچھی لگی. اس نے ٹٹولتے ہوئی نظر سے اندھیرے پاپا کی طرف دیکھا، پھر دلچسپی بھرے لہجے میں پوچھا، آپا وہ کیسے؟ سمجھدار مائیں بیٹی کے پیدا ہوتے ہی اس کے جہیز کی فکر میں لگ جاتی ہیں، اور یہ سلسلہ بیٹی کی رخصتی تک جاری رہتا ہے. اندھیرے پاپا نے مدبرانہ انداز میں کہا، جہاں تک میں سمجھی ہوں تو تم نے فوزیہ کی شادی کے لیے اپنے ذہن میں کوئی بجٹ تو ضرور بنا رکھا ہوگا، گھر کی فروخت کے علاوہ. میرے پاس جو بھی جمع پونجی ہے وہ میں فوزیہ کی شادی میں خرچ کر سکتی ہوں. وہ بڑی اعتماد سے بولی. اور وہ جمع پونجی ہے کتنی؟ 5 لاکھ روپے. گڈ. اندلیپ نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، کیا یہ 5 لاکھ کی رقم کیش کی صورت میں تمہارے پاس رکھی ہے، یا تم نے اس رقم کو کہیں انویسٹ کر رکھا ہے؟ سمجھ لیں کہ کیش ہی رکھیں، میرے اکاؤنٹ میں پڑیں. انور کی وفات کے وقت یہ رقم 7 لاکھ روپے تھی. پچھلے 3 سال میں ہم اس میں سے 2 لاکھ نکال کر کھا چکے ہیں. اگر رقم نکالنے کا یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا تو آئندہ 3-4 سال میں تمہارا بینک اکاؤنٹ 0 ہو جائے گا. اندلیپ نے حقیقت حال کو عالیہ کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، کیونکہ تمہارے پاس آمدن کا کوئی مستقل ذریعہ نہیں ہے. مستقل کیا آپا؟ کیا عارضی ذریعہ بھی نہیں ہے؟ عالیہ نے پریشانی بھرے لہجے میں کہا. بس گھر بیٹے کھاتے رہو تو قارون کا خزانہ بھی ایک دن خالی ہو ہی جاتا ہے. اندلیپ آپا معنی خیز انداز میں بولی. عالیہ نے تشویش بھرے انداز میں کہا، میں بھی اس حوالے سے سخت فکر مند ہوں، لیکن کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ اس مسئلے کو حل کیسے کروں. اندلیپ نے گول مول انداز میں کہا، تم نے کرنا کیا ہے بہن؟ قدرت ہی سب کے مسئلے کو حل کرنے والی ہے. قدرت جس پر مہربان ہو جائے اس کے لیے موقع کے دروازے کھول دیتی ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت قدرت پوری طرح تم پر مہربان ہو چکی ہے. وہ کیسے آپا؟ عالیہ نے مدد طلب نظر سے اندلیپ کی جانب دیکھا. اگر آپ سمجھ چکی ہیں تو مجھے بھی سمجھائیے نا. کاشف کے گھر والوں نے شادی کے لیے جو 1 سال کا وقت مانگا ہے
اس مدت میں تم نے اپنے 5 لاکھ کو 8 لاکھ بنا سکتی ہو۔ دلیپ نے سمجھانے والے انداز میں کہا، میں اس حق میں نہیں ہوں کہ تم تمام جمع پونجی خرچ کر کے بیٹی کو رخصت کر دو اور پھر خالی ہاتھ ہو کر بیٹھ جاؤ۔ یہ تو سراسر بے وقوفی ہوگی نا۔ اگر تم ان 5 لاکھ کو 8 لاکھ بنا لو تو 5 لاکھ میں تم عالی شان جہیز کے ساتھ ساتھ فوزیہ کو رخصت بھی کر سکتی ہو اور 2-2.5 لاکھ روپے تمہارے پاس بچ بھی جائیں گے۔ عالیہ نے کہا، آپا آپ کی بات تو میرے دل کو لگ رہی ہے، لیکن میں ایسا کوئی جادو نہیں جانتی جس سے اسے اپنے 5 لاکھ کو 8 لاکھ میں کنورٹ کر لوں۔ اگر میں 1 سال کے لیے اس رقم کو کسی بینک میں فکس بھی کر دوں تو مجھے زیادہ سے زیادہ 5.5 لاکھ روپے کا فائدہ مل جائے گا۔ اسے زیادہ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور اگر تم ایسا کوئی جادو نہیں جانتی تو یہ آپا کس دن تمہارے کام آئے گی بھائی؟ دلیپ فخر سے اپنے سینے کو پر ہاتھ مارتے ہوئے بولی، اگر تم مجھ پر بھروسہ کرو تو میں 1 سال میں تمہارے 5 لاکھ روپے کو 8 لاکھ میں بدل سکتی ہوں، یعنی اصل زر 5 لاکھ روپے اور 1 سال میں اس رقم پر منافع 3 لاکھ روپے، کل ملا کر یہ رقم بن گئی نا 8 لاکھ روپے۔ مگر یہ سب کیسے ممکن ہو سکے گا؟ عالیہ نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور جہاں تک بھروسے کی بات ہے تو اگر مجھے آپ پر بھروسہ اور اعتماد نہ ہوتا تو اس وقت میں آپ کے سامنے بیٹھی اپنی زندگی کا ایک حساس اور اہم مسئلہ ڈسکس نہ کر رہی ہوتی۔ دلیپ نے اپنائیت بھرے پرخلوص انداز میں کہا، تم نے مجھ پر اعتماد کیا ہے تو سمجھ لو میں تمہارے اعتبار کو کبھی ٹھیس بھی نہیں لگنے دوں گی۔ میں ایک ایسے شخص کو جانتی ہوں جو 5% منافع پر لوگوں سے رقم لے کر اپنے کاروبار میں لگاتا ہے۔ اگر تم یہ رقم 5 لاکھ روپے اس کاروباری شخص کے پاس لگا دو تو تمہیں اس رقم پر ماہانہ 25,000 روپے منافع ملے گا۔ اب تم خود حساب لگا لو کہ 25,000 ماہانہ کے حساب سے 1 سال یعنی 12 ماہ کا منافع کتنا بنتا ہے۔ یہ تو بہت ہی سیدھا سا حساب ہے۔ 25,000 روپے ماہانہ کا مطلب ہے 300,000 سالانہ، یعنی 3 لاکھ روپے ماہانہ۔ بالکل، میں تمہیں یہی تو بتانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ عالیہ فیصلہ کو لہجے میں بولی، ٹھیک ہے آپا، میں 1 سال کے لیے 5 لاکھ روپے اس کاروباری آدمی کے بزنس میں لگانے کو تیار ہوں۔ آپ مجھے اس شخص سے ملوا دیجیے۔ دلیپ نے بڑی اعتماد کے ساتھ کہا، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، میں کل ہی تمہیں اس بندے کے پاس لیے چلتی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے کاشف والے رشتے کو بھی اپنی مٹھی میں رکھنا ہے۔ عالیہ نے سماجت آمیز لہجے میں کہا، یہ سارا ہی بندوبست اس رشتے کی خاطر ہی تو ہو رہا ہے۔ دلیپ نے جھٹ سے کہا، ورنہ اس خطراک میں پڑنے کی ضرورت ہی کیا تھی۔ عالیہ اس کا شکریہ ادا کر کے وہاں سے چلی آئی۔ اگلے ہی روز دلیپ نے عالیہ کو اس کاروباری شخص سے بھی ملوا دیا۔ اس شخص کا نام تھا بدر شاہ۔ بدر شاہ نے دفتر کھول رکھا تھا اور یہ دفتر کمرشل ایریا کی ایک گلی گلی میں واقع تھا۔ بدر شاہ نے بڑی پرتباک انداز سے عالیہ کا استقبال کیا۔ دلیپ نے عالیہ کے حوالے سے بدر شاہ کو گزشتہ روز ہی بریف کر دیا تھا، لہٰذا رسمی سلام دعا کے بعد بدر شاہ کام کی بات پر آ گیا۔ اس نے عالیہ کو بتایا، میں اپنی فرم کے مختلف لوگوں سے عارضی طور پر قرضہ لیتا رہتا ہوں اور اس رقم پر معقول معاوضہ بھی دیتا ہوں۔ دلیپ صاحبہ نے آپ کو اس بارے میں یقیناً بتا دیا ہوگا۔ عالیہ بدر شاہ کی باتوں سے بے حد متاثر ہوئی۔ ہم اپنی تسلی کے لیے اس نے پوچھا، شاہ جی، دلیپ پاپا نے آپ کے بارے میں مجھے بہت کچھ بتایا ہے اور میں آپا پر بہت اعتماد کرتی ہوں۔ بس میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آپ کس نوعیت کا بزنس کرتے ہیں۔ شاہ ٹریزر دراصل ملٹی ڈائنیشن فرم ہے، بدر شاہ نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بتایا۔ ہم امپورٹ اور ایکسپورٹ ٹریڈنگ کے حوالے سے کئی قسم کے کام کرتے ہیں، جس کے لیے ہمیں بعض اوقات رقم کی فوری ضرورت پیش آ جاتی ہے، جو ہم پرکشش مارکیٹ پر مختلف لوگوں سے لے لیتے ہیں۔ سیدھی سی بات ہے کہ ہم لوگوں کا پیسہ ویسے اپنے کاروبار میں لگاتے ہیں تو اس بزنس میں ہمیں کافی منافع بھی ملتا ہے، اور اسی منافع میں سے ہم رقم انویسٹ کرنے والے کو بھی 5% منافع دے دیتے ہیں۔ لیکن اس سلسلے میں ہم نے اپنا ایک اصول بنا رکھا ہے۔ بات ادھوری چھوڑ کر بدر شاہ خاموش ہوا تو عالیہ بیگم پوچھے بنا نہ رہ سکی، شاہ جی کیسا اصول؟ ہم اجنبی لوگوں کو رقم کو اپنے کاروبار میں نہیں لگاتے۔ بدر شاہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، اسے بعض اوقات مختلف نوعیت کی پیچیدگیاں ہو جاتی ہیں۔ ہمارے انویسٹر سال کی جانے پہچانے ہیں، لیکن دلیپ صاحبہ نے آپ کی سفارش کی ہے تو میں آپ کو انکار تو نہیں کروں گا، کیونکہ میں خود بھی ایک بیٹی کا باپ ہوں اور بیٹی والوں کی مجبوری کو میں بخوبی سمجھ سکتا ہوں۔ بدر شاہ کی ان باتوں نے عالیہ کی نگاہ میں اس کی قدر و قیمت کو کئی گنا بڑھایا۔
وہ عقیدت مری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کیلی کہنے لگی، تو آپ میری رقم اپنے کاروبار میں لگانے کے لیے تیار ہیں؟ ہاں بالکل، وہ ہمیں گردن ہلاتے ہوئے کہنے لگا، اسی مہینے میں ہم کنسٹرکشن کے ایک پروجیکٹ میں ہاتھ ڈالنے والے ہیں۔ میں آپ سے لی ہوئی رقم کو اسی پروجیکٹ میں لگاؤں گا، لیکن میں آپ پر ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں۔ عالیہ نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، کون سی بات؟ آپ میرے پاس جو بھی رقم انویسٹ کریں گی وہ کم از کم 6 ماہ سے پہلے آپ واپس نہیں لیں گی۔ بدر شاہ نے کہا، یعنی 6 ماہ تک آپ کی رقم ہمارے پروجیکٹ میں لگی رہے گی، تبھی ہمارے بیچ خوشگوار کاروباری تعلقات پیدا ہو سکیں گے۔ اگر اس مدت سے پہلے آپ نے رقم نکالنے کی بات کی تو اس میں آپ کا ہی نقصان ہے، مطلب یہ کہ ایسی صورتحال میں آپ کو طے شدہ منافع نہیں ملے گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ میں کم از کم 1 سال کی مدت کے لیے آپ کے پاس 5 لاکھ کی رقم انویسٹ کرنے کا ارادہ رکھتی ہوں۔ عالیہ نے بھی دو ٹوک انداز میں کہا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ٹھیک 1 سال کے بعد اپنی رقم میں واپس لوں گی، یہ میں آپ کو ابھی بتا رہی ہوں، لہٰذا کسی بھی کنفیوژن کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بس میں یہ چاہوں گی کہ اس 1 سال میں ہر ماہ پابندی کے ساتھ مجھے طے شدہ منافع ملتا رہے، تاکہ میرا گھر ڈسٹرب نہ ہو۔ آپ کی 2 ٹوک اور کھری بات مجھے بہت پسند آئی، یہ مسز عالیہ۔ بدر شاہ نے ستائشی نظر سے مسز عالیہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ بے فکر ہو کر اپنے 5 لاکھ روپے میرے پاس انویسٹ کیجئے۔ آج 3 تاریخ ہے، اگر آپ کل یعنی 4 تاریخ کو رقم میرے حوالے کر دیتی ہیں تو اسی ماہ سے آپ کو منافع شروع ہو جائے گا، یعنی کم از کم یکم کو آپ 5 لاکھ روپے پھر پورے 50,000 روپے منافع لینے کی حقدار ہوں گی۔ مطمئن ہونے کے بعد عالیہ وہاں سے آ گئی۔ اگلے روز اس نے شاہ ٹریزر کے آفس جا کر پورے ہی 5 لاکھ روپے بدر شاہ کے حوالے کر دیے۔ بدر شاہ کے ساتھ اس نے اندلی باپا کا بھی شکریہ ادا کیا اور آئندہ ماہ کی 1 تاریخ کا وہ انتظار کرنے لگی۔ 3 دن گزرنے میں وقت ہی کتنا لگتا ہے، پھر اس ماہ میں تو صرف 26 دن ہی تھے۔ اگلی یکم کو بدر شاہ نے عالیہ کو فون کیا کہ وہ آفس آ کر اپنے منافع کے 25,000 روپے لے جائے۔ عالیہ خوشی خوشی شاہ جی کے آفس میں جا کر رقم وصول کرائی۔ اس سے اگلے ماہ بھی عالیہ کو منافع کے 25,000 مل گئے، لیکن اس کے بعد جس گڑبڑ کا آغاز ہوا اس نے عالیہ کو پریشان کر دیا۔ عالیہ کے پاس جو بھی جمع پونجی تھی وہ بدر شاہ کے پاس اب جا چکی تھی، جس میں سے 2 ماہ منافع کے نام پر بدر شاہ نے اسے 50,000 روپے دے دیے تھے۔ اس حساب سے عالیہ کے 4.5 لاکھ روپے اب بھی بدر شاہ کے پاس دبے ہوئے تھے۔ جب مزید 2 ماہ منافع لیے بغیر گزر گئے تو عالیہ بیگم کی تشویش میں اضافہ ہوا۔ وہ جب بھی بدر شاہ کے پاس جاتی، اول تو وہ اس سے ملتا ہی نہیں، اور اگر اتفاقاً کبھی اسے ملاقات ہو بھی جاتی تو وہ کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے اسے ٹال دیا کرتا۔ تنگ آ کر اس نے اندلی باپا سے اس پریشانی کا ذکر کیا، کیونکہ عالیہ نے اسی کے توسط سے بدر شاہ کے پاس سرمایہ کاری کی تھی۔ اندلیب بھی اسے تسلی دلاسوں کے سوا کچھ نہ دے سکی۔ اندلیب کے مطابق بدر شاہ کو کسی کاروبار میں بہت زیادہ نقصان ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے آنن فانن وہ معاشی دباؤ میں آ گیا۔ اندلیب نے عالیہ کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ وہ پریشان نہ ہو، جیسے ہی بدر شاہ کے حالات اچھے ہوں گے وہ عالیہ کی رقم واپس کر دے گا۔ بدر شاہ کے حالات اچھے ہوئے اور نہ ہی عالیہ کو اس کی رقم واپس مل سکی۔ اصل رقم اس لیے کہ اب اس نے گنا اس قدر منافع کے بارے میں تو سوچنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ اگر اس کے ڈوبے ہوئے 4.5 لاکھ ہی واپس مل جاتے تو وہ خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین عورت تصور کرتی۔ اس معاملے میں عالیہ بیگم چونکہ خوش قسمت نہیں تھی، لہذا اس کے موجودہ حالات کے پیش نظر رفیق چوہان نے عالیہ کو میرے پاس بھیج دیا تاکہ میں اس کی قانونی مدد کر کے اسے بدر شاہ کے چنگل سے نکال لاؤں، یعنی کسی طرح اس کی ڈوبی ہوئی رقم وصول کرواؤں۔ یہ تھے وہ تمام حالات جو مسز عالیہ کی زبانی مجھے معلوم ہوئے۔ توصیف کی اپنی ماں سے ناراضگی کا سبب بھی صرف یہی تھا کہ اس نے عالیہ سے 5 لاکھ روپے مانگے تاکہ وہ کوئی کاروبار کر سکے، لیکن عالیہ کو چونکہ توصیف کی نہ تجربے کاری اور نہ سمجھی کا یقین تھا، اس لیے اس نے اتنی بڑی رقم بیٹے کے حوالے نہیں کی۔ اس کے علاوہ توصیف کی یہ بھی ضد تھی کہ 40-50 ہزار کی کوئی کار بھی لے لیتے ہیں، مگر عالیہ بیگم نے اس کی یہ بات بھی نہیں مانی، لہٰذا وہ ماں سے خفا ہو گیا اور اب اکڑا اکڑا رہنے لگا تھا۔ توصیف کے اس رویے کو میں نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا۔ اس کے علاوہ توصیف کی باتوں سے میں نے یہ بھی محسوس کیا تھا کہ وہ بدر شاہ کے خلاف قانونی جارہ جوئی کے حق میں نہیں تھا۔ وہ ایسا کیوں چاہتا تھا کہ سرے دست سمجھ میں نہیں آیا تھا،
جب عالیہ بیگم اپنی داستان غم سنا چکی تو میں نے افسوسناک انداز میں گردن کو ہلاتے ہوئے کہا، آپ بھی کتنی سادہ اور معصوم عورت ہیں، اتنی بڑی رقم آپ نے ایک فراڈ شخص کے حوالے کر دی۔ جب آپ نے مجھے معصوم اور سادہ کہہ دیا ہے تو پھر بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ وہ تھکے ہوئے لہجے میں بولی تھی، گزرے ہوئے وقت کو تو میں لٹا نہیں سکتی۔ اب آپ یہ بتائیے کہ میرے لیے کچھ کر سکتے ہیں یا پھر میں مایوس ہو کر یہاں سے چلی جاؤں؟ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، عالیہ صاحبہ، گزرے ہوئے وقت کو آپ کیا کوئی بھی واپس نہیں لا سکتا۔ باقی جہاں تک آپ کے مایوس ہو کر یہاں سے واپس جانے کی بات ہے تو میری نعمت میں مایوسی کا صرف ایک ہی معنی لکھا ہوا ہے، یعنی کفر، اور میں اس گناہ کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو گویا آپ یہ کیس لینے کے لیے تیار ہیں۔ اس کی آنکھوں میں امید کے دیے جل اٹھے۔ مطلب میری ڈوبی ہوئی رقم مجھے واپس مل جائے گی؟ میں نے خاموشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، میں صرف کوشش کا وعدہ کر سکتا ہوں، نتائج دینے والا مالک کے ہاتھ میں۔ میری کوشش یہ ہوگی کہ میں بدر شاہ کو عدالت میں گھسیٹ کر آپ کا حق دلوا دوں، لیکن اس کے لیے آپ کو مجھ سے بھرپور تعاون کرنا ہوگا۔ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ کس قسم کا تعاون وکیل صاحب؟ میں آپ سے جو کچھ بھی پوچھوں وہ آپ کو صحیح اور سچ سچ بتانا ہوگا۔ میں نے کہا، اس کے علاوہ میں آپ کو جو سبق پڑھاؤں اسے ذہن نشین بھی کرنا ہوگا۔ وہ فرما برداری سے بولا، میں آپ کی ہدایت پر عمل کروں گی۔ آئندہ 15-20 منٹ میں نے اسے چند ٹپس دی اور اس کیس کے حوالے سے قریت کر اس کے اندر سے اہم پوائنٹس بھی نکالے۔ اس کے بعد عالیہ بیگم نے میری فیس ادا کی اور پوچھا، وکیل صاحب، آپ بدر شاہ کے خلاف کوئی کارروائی کب سے شروع کریں گے؟ ابتدائی کارروائی تو کل ہی سے شروع ہو جائے گی، میں نے کہا، لیکن عدالتی کارروائی کا آغاز ہونے میں چند دن لگ جائیں گے۔ اس دوران میں آپ وہ تمام ہی اہم امور نپٹا لیجیے جو میں نے آپ کے ذمے لگائے ہیں، خاص طور پر اندلیب آپا والا معاملہ۔ وہ یقین دلانے والے انداز میں بولی، جی وہ میں کر لوں گی، مجھے امید ہے کہ آپا میرے ساتھ بھرپور تعاون کرے گی۔ میں نے خلوص دل سے کہا، اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ پھر فیس والی رقم بنا کر میں نے عالیہ بیگم کے حوالے کر دی اور وہ میرا شکریہ ادا کرنے کے بعد رخصت ہو گئی۔ اگلے ہی روز میں نے بدر شاہ کے لیے ایک لیگل نوٹس تیار کیا اور بذریعہ رجسٹرار ڈاک یہ نوٹس اس کی فرم شاہ ٹریزر کے پتے پر پوسٹ کر دیا۔ احتیاطاً میں نے اس نوٹس کی 2-3 کاپیاں بھی تیار کر کے اپنے پاس رکھ لیں تاکہ کسی اور ضروری ضرورت کے وقت کام میں لائی جا سکیں۔ اس نوٹس کا مضمون کچھ اس طرح تھا، مسٹر بدر شاہ، میری موکلہ مسز عالیہ بیگم بیوہ انور علی نے مجھے بتایا کہ اس نے مورخہ فلاں فلاں کو آپ کو 5 لاکھ روپے 1 سال کی مدت کے لیے آپ کی فرم شاہ ٹریزر میں انویسٹ کیے۔ اس رقم پر آپ کی فرم نے اب میری موکلہ کو ماہانہ 5% منافع دینا تھا، جو 25,000 روپے بنتے ہیں۔ میری موکلہ نے مجھے بتایا کہ آپ کی فرم نے پہلے 2 ماہ نہایتی پابندی کے ساتھ منافع کی رقم ادا کی، لیکن اس کے بعد آپ کی فرم کی جانب سے انتہائی غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا گیا، بلکہ میری نظر میں آپ کی فرم نے بددیانتی کا مظاہرہ کیا ہے اور کہیں ماں سے میری موکلہ کو خوار کیا جا رہا ہے۔ اسے نہ تو منافع کی طے شدہ رقم دی جا رہی ہے اور نہ ہی اس کی اصل رقم واپس کرنے کی کوئی بات ہو رہی ہے۔ اس پیچیدہ اور الجھے ہوئے معاملے کے حل کے لیے آپ پہلی فرصت میں اس نوٹس کا تحریری جواب دیں کہ آپ نے اس سلسلے میں کیا سوچ رکھا ہے۔ اگر آپ کی طرف سے کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا گیا تو اس معاملے کو عدالت کے ذریعے حل کرنے کی چارہ جوئی کی جائے گی۔ مجھے اس بات کی زیادہ امید نہیں تھی کہ وہ شخص شرافت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس نوٹس کا فوراً جواب دے دے گا۔ اب تک میں نے عالیہ بیگم کی زبانی بدر شاہ کے بارے میں جو کچھ بھی سنا تھا، اس کی روشنی میں مجھے یہ بندہ انتہائی شاطر اور گھاک لگا۔ خیر، اب یہ تو وقت نے طے کرنا تھا کہ میں اس کا سارا شاطر پن ناک کے راستے نکالتا ہوں یا پھر وہ مجھے جلد دینے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ رقم کے لین دین کے سلسلے میں عالیہ بیگم نے مجھے 2 رسیدیں بھی دیں جو قانونی زبان میں کچی رسیدیں کہلاتی ہیں۔ ان میں سے ایک رسید کی تحریر کچھ اس طرح تھی، میں نے 5 لاکھ روپے مسز عالیہ انور سے وصول پائے۔ اس مختصر سی تحریر کے نیچے بدر شاہ کا نام اور دستخط موجود تھے۔ یقیناً یہ تحریر بدر شاہ کی جانب سے تھی جو اس نے عالیہ بیگم سے 5 لاکھ کی رقم لیتے وقت دی۔ قانونی نقطۂ نظر سے یہ خامیوں سے بھرپور ایک فضول سی تحریر تھی جو موجودہ کیس میں عالیہ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ اس تحریر سے یہ بھی تاثر لیا جا سکتا تھا کہ ماضی میں عالیہ بیگم نے بدر شاہ سے 5 لاکھ روپے لیے ہوں گے اور اس رقم کی واپسی پر بدر شاہ نے
عالیہ کو یہ رسید لکھ دی ہوگی۔ وکیل صفائی اس تحریر کا پھلکا بنا کر اڑا دیتا۔